مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے انسان کے لیے بہت آسان راہیں رکھی ہیں تو وہ ان راہوں پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت متوجہ ہے، انسان اگر غفلت کو چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے امت کی تربیت فرمایا اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کا اہتمام کرو۔ اہتمام سے نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، گناہ کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ وگرنہ جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں وہاں پہ نحوستیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جہاں نیکیاں ہوتی ہیں نیکیوں والی جگہ بابرکت بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے اگر خطا سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لو تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کائنات میں سب سے بہترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنی محبت شفقت سے دشمنوں کو اتنا پیار دیا، اتنی شفقت کی، اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے کہ وہ دشمن آپ کے غلام بننے پہ مجبور ہو گئے۔ بڑے سے بڑے دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر اور معافی دے کے اسے اپنا غلام بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہم سب کے لیے، اچھا اخلاق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اس کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، لیکن بد اخلاقی وہ انسان کی شخصیت کو منفی طور پہ بدل دیتی ہے۔ اس لیے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ گناہ کے بعد توبہ اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ کبھی بغیر گناہ کے بھی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان نادانستہ طور پہ بھی کوئی ایسی خطا کر گزرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو جاتی ہے۔ دن رات کے معمولات میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے، اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں، لیکن جب یہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ تمام دانستہ گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ کثرت دعا کرنا چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتی میں سے سب سے بہترین خوبصورتی دعا ہے۔ دعا کیجئے اور دعا لیجئے، دعا دیجئے، دوسروں کو بھی دعا دیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور لوگوں سے دعا لیں۔ دعا لینا یہ بھی ایک کمال ہے۔ جب بندہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے، دوسروں کو راضی کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو وہ شخص دعا دیتا ہے اور وہ دعا دل سے ہوتی ہے، اور دل سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔